السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آگے قریب تشریف لے آئیں، اس میں اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے، جل جمعی بھی ہوتی ہے۔ پھٹ کر اور متفرق ہو کے نہ بیٹھیں، قریب آ کے تشریف لائیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے 107 تک تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ اور مفہوم اس طریقے سے ہے: پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم قطعی نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں جدا نہ ہو جاؤ، اختلاف مت پیدا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کی نعمت سے تم بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تم کو نجات دے دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت سے بہرامند ہو جاؤ۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں۔ واولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی، اور جب کہ کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں انہوں نے آپس میں اختلاف کر دیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ عذاب عظیم اس دن ہوگا جس دن کچھ چہرے
روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ رہے وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تو تم جو کفر کرتے رہے ہو اس کے پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ابھی سامنے آپ کے سورہ آل عمران کی کچھ آیات پیش کی گئیں. مشہور آیتیں ہیں. جو لوگ درس قرآن سے ربط رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی نئی آیات نہیں ہے. اور یہ پیغام بھی بہت مشہور ہے کہ ہمیں اختلاف سے افتراق سے بچنا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لینا چاہیے. حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا. اب مختصر سی تشریح اس بات کی کرنا چاہتا ہوں جو مضامین ان آیات میں باتیں ہوئے ہیں، اور آخر میں کچھ ایک اہم نقطوں کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو ہمارے موجودہ عمل سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اور ہم کو کس چیز سے اجتناب کرنا ہے اور کیا چیز اختیار کرنی ہے، اس پہلو پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. ہم پھر ان آیات کو پڑھتے ہوئے ترجمہ و مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ پوری آیات کسی غیر مسلم سے متعلق نہیں ہے، کسی یہودی اور عیسائی سے خطاب نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ خود دلالت کر رہا ہے کہ ہم براہ راست مخاطب ہیں، اور جب ہم براہ راست مخاطب ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اس میں پائی جانے والی بیماری ہمارے ہی اندر ہو سکتی ہے، اور ہم کو ہی اس کا تدارک کرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، اور اس میں جو پیش کی جانے والی اچھائیاں ہیں ان پر ہم کو عمل پیرا ہونا ہے، ان سے ہماری زندگی خالی نہیں ہونی چاہیے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان آیات کو سمجھیے کہ یہ آیات براہ راست مجھ سے بھی متعلق ہے اور آپ سے متعلق ہے، اور جن کے کانوں تک میری بات اس آن لائن پروگرام کے ذریعے پہنچ رہی ہے ان سے بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو براہ راست مخاطب سمجھیں. یہ کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ اتقوا ربکم کے الفاظ جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ. یہاں پر ایک لفظ کا اور اضافہ کیا گیا اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کے ڈرنے کا حق تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھولے بھٹکے بھی ذرا سا بھی ہم کو بے احتیاطی نہ ہو پائے، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ممکن ہی نہ ہو ہمارے لیے ہم سے، اور شیطان کے نقش قدم پر ذرہ برابر بھی ہم آگے نہ بڑھیں. لیکن عملاً تو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. انسان بشری تقاضوں کے تحت کبھی مجبور بھی ہوتا ہے، کبھی بھول اور نسیان کا شکار بھی ہوتا ہے، کبھی خواہی نہ خواہی نہ چاہتے ہوئے بھی خواہشات نفس سے مجبور ہو کر بھی کچھ غلط کام کر بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ بذات خود نیک ہوتا ہے، نیکی پر چلنا چاہتا ہے، لیکن حالات کا دباؤ اس کو مجبور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے. اس کے ڈرنے کا حق تو یہ تھا کبھی نہ ہوتا اتنی بات، لیکن حق تقاتہ کے الفاظ کو ہم دوسری آیت کے پس منظر میں بھی سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہیں طاقت ہو. اب اگر صرف اتقوا اللہ حق تقاتہ والی آیت سامنے ہوتی تو ہماری مایوسی بہت شدید ہو جاتی کہ ہر شخص کفے افسوس ملتا کہ ہم تو ایسے ڈر ہی نہیں سکے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسی پر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا انسان سمجھتا رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال کی شکل پیدا کر دی ہمارے لیے دوسری آیت پیش کر کے کہ اگرچہ ڈرنا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، لیکن پھر بھی تمہاری عملی مجبوریوں کو، تمہارے بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چھوٹ دے دی کہ جتنا تم کو استطاعت ہو. مجموعی طور پر جو بات سامنے آئی وہ یہ حتی الامکان پوری کوشش کرنی ہے ہم کو اللہ سے ڈرنے کی، ذرہ برابر بھی ہم کو سرتابی اللہ کے حکم کی نہیں کر رہی ہے.
لیکن اگر کبھی بشری تقاضوں کے تحت بھول چوک ہو جائے، کوئی نادانی میں غلطی ہو جائے، تو اس پر ہم کو پریشان نہیں ہونا، مایوسی کا راستہ نہیں اختیار کرنا، رجوع اللہ کی کیفیت اختیار کرنی ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تو وہ جو کوتاہی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو اتقوا اللہ حق تقاتی ایک طرف ہے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم دوسری طرف ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری طاقت ہو۔ تو اس میں جو ہے انسان مایوسی سے بچ جاتا ہے۔ اب عملی تقاضے کے طور پر 2-3 چیزیں جو مطلوب ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ اور اتقوا اللہ ما استطعتم، دونوں چیزوں کو تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چند پوائنٹس ہیں، چند باتیں ہیں جو مطلوب ہیں ہم سے، وہ یہ ہے، نمبر 1 یہ کہ جتنا اللہ سے ڈریں گے کسی دوسرے سے اللہ اتنا نہیں ڈریں گے۔ اللہ کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کا علم خوف ہوگا ہم کو، باطل طاقتوں کو بھی خوف ہوگا، سماج کے مافیا لوگوں کا بھی خوف ہوگا، اپنے باس کا بھی ڈر ہوگا، اپنے ظالم بادشاہ کا بھی ڈر ہوگا، ظالم حکمرانوں کا بھی ڈر ہوگا، لیکن جتنا اللہ سے ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر غالب ہوگا، دوسروں کا ڈر مغلوب ہو جائے گا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی سے نہیں ڈریں گے۔ یہ وہ کی پوائنٹس ہے، وہ کلید ہے، وہ کنجی ہے جو ہمیں گمراہی سے اور ظالموں کے بندہ بننے سے ہم کو بچا دیتی ہے۔ اول تو ہم ڈریں گے نہیں، ڈریں گے تو اللہ کا ڈر سب سے اوپر ہوگا، اور اگر کبھی کوتاہی ہو جائے گی نادانی میں تو ہم فوراً اللہ کی طرف پلٹ پڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ دوسروں سے ہم ڈرتے ہیں لیکن صرف اس وقت جب ان تک ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ دوسروں سے ہم ڈرتے ہیں صرف اس وقت تک جب تک ہماری رپورٹنگ ان سے کی جانے کا خطرہ رہتا ہے، ہمیں یقین ہو جائے کہ ان کا کوئی ایجنٹ ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے، ہماری کوئی مووی حکومت کی طرف سے نہیں بنائی جا رہی ہے، تو اللہ اس کو ڈر ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ ہر حالت میں ہم کو دیکھ رہا ہے، لہذا اللہ سے اس وقت بھی ڈرنا ہے جب سب سامنے ہوں، اور اس وقت بھی ڈرنا ہے جب کوئی بھی نہ ہو۔ ظاہر میں بھی ڈرنا ہے، باطن میں بھی ڈرنا ہے۔ ظاہر میں ڈرنا اور باطن میں ڈرنا یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی دوسری ذات کے لیے نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اتقوا اللہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال سے بچا جائے۔ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اتنا خوف لاحق ہو جائے کہ ہم سے وہ کام ممکن نہ ہو سکے۔ ہم غلط حرکت کرنے جا رہے ہیں نفس کے تقاضوں کے تحت، لیکن اللہ کا ڈر غالب آ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم عمل میں غلط راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ڈر ہے۔ ہم اللہ سے خوب ڈر رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں، خوب گر گرا کے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اللہ سے کی ناراضگی سے نہیں بچ رہے ہیں، یا حقوق اللہ میں ہم اللہ کی رعایت کر رہے ہیں، حقوق العباد کو شیطان کے حوالے کر دیا، تو یہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ حقوق اللہ کی کوتاہی کو بھی دیکھتا ہے، اور حقوق العباد کی کوتاہی پر بھی اللہ کی نظر رہتی ہے۔ ہم بندوں کے حق میں جو کوتاہی کرتے ہیں اس سے ہم کو بچنا ہے۔ اور اگلا جو ٹکڑا ہے یہ مزید اس کی تشریح کرتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو قطعی موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ یعنی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی ہم کو فرما برداری والی راہ اختیار کرنی ہے، اور کبھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ اس وقت ہم تھوڑی دیر کی نافرمانی کر لیں پھر توبہ کر لیں گے۔ کیا ہمیں معلوم کر رکھا ہے کہ نافرمانی کرتے وقت ہماری موت نہیں آ جائے گی؟ موت کسی بھی لمحے مسلط ہو سکتی ہے، ہم پر طاری ہو سکتی ہے، لہذا ہم کو کوئی کام کرتے وقت سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن اسی وقت موت آئے گی اور فرشتے اجل نے ہمارا گلا دبا دیا، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو قطعی موت نہ آئے، یعنی موت ہمارے قبضے میں نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ مرنے سے پہلے ہر حالت میں ہم اللہ کے فرمانبردار بنتے کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر توشہ ہے، بنیادی طور پر ایک سامان ہے ہماری کامیاب زندگی کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تئیں۔ اس کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں، اس میں ماں باپ کے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں، مسجد کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کے بھی حالات ہوتے ہیں،
اور سماج کے بھی حالات ہوتے ہیں، خاندانی مضامین ہوتے ہیں، تجارت کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ملت اور ہمارے اپنے سماج کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو سماجی تقاضے کے طور پر ہم نے یہ سے کہا گیا کہ تم ایک ملت ہو، پورا گروہ ہو، صرف افراد نہیں ہو بلکہ ملت کا ایک پارٹ ہو۔ تمہاری حیثیت ملت کے افراد کی حیثیت سے یہ ہونا چاہیے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے اس کا دین، اللہ کی رسی ہے اس کا قرآن، اس کے قرآن سے چمٹ جاؤ۔ اعتصموا باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، بحبل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رسی کو اتنا زیادہ چمٹا لو کہ اس سے تمہاری علیحدگی نہ ہو پائے۔ ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھو، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے اجتماعی معاملات میں، اپنے خاندانی زندگی میں، اپنے تمام زندگی میں اللہ کی رسی کو تھام لو، اس سے چمٹے رہو، اس سے یکسرے منہ اختلاف نہ کرو، نہ نظریاتی طور پر نہ عملی طور پر۔ ولا جمیعا، مل کر کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کے لیے کسی میدان میں جمع ہو جائے، کوئی اسٹیج سجا لو، کسی پلیٹ فارم پر جمع کر لو، یا ہم اللہ کی رسی کو تھامیں گے اس کے لیے لازمی طور پر کوئی تنظیم بنا لو، لازمی طور پر کوئی مسلک پیدا کر لو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو تنظیم خود بخود دی ہے، اللہ نے ہم کو اجتماعیت خود بخود عطا کی ہے، اس کا ذکر ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ اکٹھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اکٹھا ہو جاؤ، ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی سے چمٹے رہیں، کوئی ایک فرد واحد بھی اس سے الگ نہ ہو۔ اگر اللہ کی رسی سے ہم چمٹے رہے، 90% لوگ چمٹے ہیں، 10% لوگ الگ ہوتے ہیں، تو وہ اختلاف ہو جائے گا، وہ تفرقہ پردازی ہو جائے گی۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب یا اللہ کی دین کو پس پش ڈال دیا، انہوں نے دیگر نظریات کو اپنا لیا۔ دیگر نظریات کو اپنا لیا کا مطلب یہ کہ دوسروں سے وفاداری کرنی، اعلان ہے اللہ سے وفاداری کا، لیکن ظالم حکمرانوں کے غلام بن گئے۔ اعلان ہے اللہ کے دین کو، اللہ کے کتاب کو سب سے اوپر رکھنے کا، لیکن عملاً ہم نے یہ کیا کہ ہم باطن نظریات کے بھی علمبردار بن گئے، اپنے مفاد کے لیے ہو، چاہے کسی کے دباؤ میں ہو، کسی کی دھمکی میں ہو، یا کسی کی لالچ میں آ کے ہو۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد واحد بھی ہٹ جائے، جو ہٹ جائے گا تو وہ اسی طرح چل جائے گا جدھر وہ ہٹ کے گیا ہے، پھر اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو فرمایا مل کر اللہ کی رسی سے مضبوط کھا لو۔ ملنے کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ایک اعلان کر دو۔ ولا تفرقوا، جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم تفرقہ پردازی نہ کریں۔ تفرقہ پردازی کا مطلب ہوتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم تم سے تعلق نہیں رکھتے، ان سے تعلق ہے ہمارا۔ دیگر نظریات، اللہ کے باقی جماعتیں، اللہ کے باقی ادارے، اور ہم اپنی نسبت وہاں سے جوڑ دیں کہ ہمارا تعلق تو ان سے ہے۔ نہیں، ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہو۔ اگر ہم نے دوسروں سے ناطہ جوڑ دیا تو یہ تفرقہ ہے۔ یا ہم نے اپنے بھائیوں کے خلاف بیان بازی کر دی، ہم نے کہہ دیا کہ وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، جبکہ وہ بھی کلمہ گو ہے، ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ ہم نے کہہ دیا ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، وہ اس طریقے سے کریں گے عبادت، ہم اس طریقے سے کریں گے۔ یہ اعلان کر دینا، یہ سب باتیں چرچے میں لے آنا، یہ باتوں کی پبلسٹی کرنا، اپنی جماعت کو الگ قرار دینا کہ ہم سب سے الگ ہیں، یہ کہنا کہ ہم سپر موسٹ ہیں، ہم سے بلند و بالا ہیں، سب ہم سے انفیریئر ہیں، ہم ہی حق ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ 73 فرقے اللہ کے رسول نے بتائے، ایک فرقہ جنتی ہم ہیں، باقی 72 سب جہنمی ہیں۔ یہ تفرقہ بازی، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاریخ کی مثال دے رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم دشمن تھے۔ مکے کے لوگ آپس میں سر پھٹپل کرتے تھے، مدینے میں اوس و خزرج کی لڑائی ہوتی تھی، لیکن اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی ہیں، مکے سے لوگ مہاجرین کی شکل میں ہجرت کر کے آئے، انصار جو مدینے میں رہتے تھے، جو اوس و خزرج الگ الگ قبیلوں کے تھے، لڑتے رہتے تھے، بھائی بھائی بن گئے، اور پھر انہوں نے مہاجروں کو، مکے میں آنے والوں کو بھائی بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نشاندہی کرتا ہے اس واقعے کی طرف، اللہ تعالیٰ اشاروں میں بتاتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے،
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں محبت پیدا کر دی. اوس و خزرج ایک ہو گئے، مہاجرین اور انصار بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے مکان میں رہنے لگے، ایک دوسرے کا کھانا کھانے لگے وغیرہ وغیرہ. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، الگ الگ تھے لیکن اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. یہ کس نے بنایا تم کو؟ یہ دین نے بنایا. یہ دین اسلام نے تم کو قربت عطا کی. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اسلام کی نعمت آنے سے پہلے تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا اس سے. اب مرنے کے بعد جنت ملے گی اور دنیا میں بھائی چارہ مل رہا ہے. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہاری بیان کرتا ہے. امید ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ نسخہ ہے اس بات کا کہ ہم تفرقہ سے کیسے بچیں گے. اگر ہمارے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا، کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا، تو فضول کے اختلافات میں پڑ جائیں گے، مسلکی جھگڑوں میں پڑ جائیں گے. سید اور صدیقی اور ہم فاروقی میں پڑ جائیں گے، شمسی میں پڑ جائیں گے. ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا تم کو، بلکہ ایک کام ہے کرنے کا. سماج کے دیکھو، سماج میں جو لوگ بھلائی سے محروم ہیں ان کو بھلائی کی طرف بلاؤ. سماج پہ نظر ڈالو، جو برائیاں ہو رہی ہیں ان سے روکو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو امر بالمعروف کرے، نیکی کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے. یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے. اس کی فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اس پر مجھ کو زیادہ بحث نہیں کرنی ہے. لیکن ان آیات کے پس منظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہترین نسخہ دیا ہے کہ ہم فضول کی باتوں میں پڑھنے کے بجائے ایک تعمیری منصوبہ لے کر اٹھیں گے. اور جب تعمیری منصوبہ لے کر اٹھیں گے تو فضول کی باتوں میں پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہوگا، نہ دماغ کام کرے گا، ہم ان سے خود بخود بچ جائیں گے. اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی کامیاب ہوں گے. مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، گروہ بندی کی بنیاد پر بحث کرنے والے، موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کاٹ کرنے والے، یہ لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو زبان کے ذریعے سے، مضامین کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، مائک کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، اور موبائل کے ذریعے سے، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے جو سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے پہ ٹوکتے ہیں. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ آمین بالجہر کرنا صحیح ہے یا خاموشی سے آمین کہنا صحیح ہے. اس پر بحث نہیں کرتے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنا صحیح ہے، 12 رکعت تراویح پڑھنا صحیح ہے. یہ موضوع بحث نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا ہے کہ اللہ اکبر شروع سے کھڑا ہونا ہے. یہ موضوع بحث نہیں ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو چومیں گے نہیں چومیں گے. بحث یہ نہ کیجیے، بحث یہ کیجیے کہ ہمارے پڑوس میں گالی بہت بکی جاتی ہے، چائے کا ہوٹل ہے، گالی بے دریغ بکی جاتی ہے. بحث اس بات پہ کیجیے کہ ہمارے محلے میں نوجوان شراب پی رہے ہیں. بحث اس بات پر کیجیے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے کانوں پر جو نہیں لگتی ہے. بحث اس بات پر کیجیے کہ رمضان میں روزے کی کھلم کھلا بے رغبتی کی جاتی ہے اور لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بحث اس بات پر کیجیے کہ جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو بے دریغ آتش بازی چھوٹی جاتی ہے. یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. ہم کون جماعت اچھی ہے، کون جماعت بری ہے، کون سا مسئلہ بہتر ہے، کون سا مسئلہ نہیں ہے، یہ موبائل پر بحث کرنا نہ صرف یہ کہ غیر ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ کھلم کھلا اختلاف کو دعوت دینی ہے جس سے ہم کو بتایا جا رہا ہے. اور یہ تفرقہ پردازی کی طرف لے جاتی ہے. تو جو ان سے بچے گا اور جو نماز نہیں پڑھے ان کو نماز کی طرف بلائے گا، قرآن کی تلاوت کی طرف بلائے گا، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر تاکید کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں بٹ گئے، الگ الگ بٹ گئے اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے کہ لے ہم فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، فلاں جماعت سے ہمارا تعلق ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی مسجد میں نماز کیسے پڑھ لیں گے. بھول جاتے ہیں کہ مسجد کسی مسلک کی نہیں ہوتی ہے، مسجد کسی جماعت کی نہیں ہوتی ہے. مسجد مسجد ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہوتی ہے، کسی جماعت کا مرکز نہیں ہوتی ہے. مسجد میں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اہل حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، نہ حنفیوں کی طرف. نہ شیعت کی دعوت دی جاتی ہے، نہ سنیت کی. نہ دیوبندیت کے گنگانے کی گنجائش ہے وہاں پر مسجد میں، نہ بریلویت کی مد و سرائی کرنے کی ضرورت ہے. جو مسجدوں میں بریلویت کے گن گائے، جو مسجد میں دیوبندیوں پر فخر جتائے، جو مسجد میں کسی جماعت کی طرف بلائے،
جو مسجد میں کسی مخصوص مسلک کی طرف بلائے وہ جاہلیت کی طرف بلا رہا ہے۔ ہمیں دعوت دینی اللہ کے دین کی طرف، یہاں تک کہ جہاد جیسا مبارک عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرمایا، کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے قبیلے کی حمایت میں لڑتے ہیں، ہمارا نام روشن ہو جائے، ہمارے قبیلے کا، ہماری آبادی کا نام ہو جائے، اللہ کے رسول نے تردید فرما دی، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اس لیے کہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جہاد اس لیے ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جب اس بات کے لیے لڑا جائے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے۔ جو اللہ کے کلمے کے لیے لڑے گا وہ سچا مسلمان ہے، اس کے لیے نیکی ہے، وہ اختلاف سے بچ رہا ہے۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کھلی کھلی نشانیاں آ گئی تھیں کہ تمہیں شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچانا ہے، تمہیں سود سے بچنا ہے، سود سے بچانا ہے، شراب سے بچنا ہے، شراب سے بچانا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اسی موبائل کے ذریعے سے جب ہم اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں تو بیچ بیچ میں، چونکہ یہ مین روڈ ہے، آج کل یہ چوراہے کی حیثیت رکھ چکا ہے، نہ جانے کتنے غلط قسم کے پوز آتے ہیں، ان کی ہم تردید نہیں کرتے۔ کسی اہل حدیث عالم صاحب نے کوئی ایک مسئلہ بیان کر دیا تو اس کی تردید ہم کرنے لگ جائے، کسی حنفی صاحب نے مسلک کوئی بیان کر دیا تو اس کی تردید کرنے لگ جائے۔ آپ اس کو پاس آن کر دیجئے، اس کو لفٹ نہ دیجئے، لفٹ اس بات کو دیجئے کہ اڑیا تصاویر آ گئی۔ اگر آپ کے جاننے والا اس سے مل کر اسے درخواست کیجئے، نہیں کم سے کم مہذب انداز میں موبائل کے ذریعے سے اس کو کہہ دیجیے کہ مسلمان ہو تم، یہ تم کو زیب دیتا ہے۔ تو یہ کھلی کھلی نشانیاں تھیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور بے ضروری بحثوں میں لگ گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخری بات جو ہے بہت عبرتناک ہے کہ قیامت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ دن چہرے کچھ روشن ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ جو سیاہ چہرے ہوں گے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، میں نے عرض کیا تھا یہ سارے جو مضامین اس وقت بیان ہو رہے ہیں مسلمانوں سے تعلق ہے۔ ایمان لا چکے تھے تم، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے؟ اختلاف کرنے والوں کو۔ اس کا مطلب اختلاف جو ہم کو کفر تک لے جاتا ہے، ایمان کو سلب کر دیتا ہے۔ کیوں نہیں سلب کرے گا بھائی؟ ایمان کا مطلب آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن پر ایمان لائے، تقدیر اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ لیکن ہماری دعوت کا مدعا مخصوص جماعت ہو جائے، مخصوص نظریہ ہو جائے، مخصوص مسلک ہو جائے، بظاہر وہ اللہ سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن درحقیقت ہماری دعوت دوسری طرف چلی جائے گی، اور یہی ہے کفر۔ ایمان کا دعویٰ تھا، ایمان کے بعد ہم نے کفر کیا، اور جب کفر کیا تو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو کفر کرتے تو اس کا مزہ چکھو۔ تو اچھی طرح سمجھ لیے، ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ ہم کو ایمان لانے کے بعد یہ قطعی زیب نہیں دیتا کہ ہم اس میں غیر ضروری اختلافات کی باتیں کبھی کریں۔ اگر کبھی بات کرنی ہے، کوئی مسلک ہم کو پسند ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا قریبی ملنے والا اس مسلک کو اختیار کر لے، دلائل سے مضبوط ہو، اس کو اپنا انفرادی طور پر آپ بتا دیں۔ پبلک لیول پر کسی مسلک کی برتری کی بیان کرنا قطعی طور پر اسلام کی روح کے منافی ہے۔ اب اس کے بعد میں آخر میں دو تین جو پوائنٹس ہیں اس کی طرف خصوصی طرف توجہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اتحاد کی دعوت بہت دیتے ہیں، اور اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت بنائی جائے، اس میں فلاں فرقے کے لوگوں، فلاں فرقے کے لوگوں، فلاں فرقے کے لوگوں، اس کے لیے ہم اجتماع کرتے ہیں، اسٹیج سے جاتے ہیں، یہ آگے محترم فلاں محترم مولانا فلاں مفتی صاحب مدد اللہ، یہ اہل حدیث حضرات کا ترجمان ہے، یہ جماعت اسلامی کا ترجمان ہے، یہ دیوبند سے تشریف لائے ہیں، یہ بریلوی مسلک کے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اسلام کی سربلندی کے لیے بیٹھے ہیں یا ان کی نمائندگی کے لیے بیٹھے ہیں؟ میں قطعی نہیں مناسب ہو سکتا آپ لوگ اختلاف کریں، میں قطعی نہیں مناسب سمجھتا کہ جب آپ اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں تو سب سے درخواست کیجیے۔ میں جماعت اسلامی کا ہوں، مجھ کو بھی یہ میرا فرض بنتا ہے، میں دعوت دوں گا، اللہ تعالیٰ میری دعوت کو قبول کرے، میں نے پہل کی ہے تو اس کو قبول کرے، لیکن جب اسٹیج پہ جاؤں گا میں جماعت اسلامی کا نمائندہ نہیں بنوں گا۔ اہل حدیث حضرات سے درخواست کی جائے گی، آپ اہل حدیث کے مسلک کے ہیں، ٹھیک ہے، اختیار کیجئے، اسٹیج پر آئیں گے، آپ اسلام کے نمائندے بنیں گے۔ بریلوی اسلام مسلک آپ کو مبارک ہو، لیکن یہاں پہ آ کر اتحاد کی بات ہے تو اتحاد صرف اللہ کے کلمے سے ہوتا ہے، یہاں پر آپ کے مسلک کی بات نہیں چلے گی۔ میرے بھائی، یہ قطعی اسلام کے منافی بات ہے۔
مختصر تھا، 10 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے میرے پاس زیادہ، میں اسی بات میں اپنے آپ کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ اتحاد کا جو بات ہے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ مجھے کہیں بھی ایک تعلیم نہیں ملتی قرآن میں حدیث میں کہ اتحاد کی طرف بلایا گیا ہو، اتحاد کی طرف دعوت دی گئی ہو۔ آپ کے لیے بڑی عجیب چیز لگے گی، لیکن میں بہت غور و خوض کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں جو کہا گیا ہے افتراق سے بچو، پازیٹیو چیز نہیں ہے، نگیٹو چیز ہے، ہم کو اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے آج کا جو عنوان ہے وہ یہ انتشار سے بچی ہے، میں نے اتحاد لفظ نہیں بلایا۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا، اسلام کو اتحاد مطلوب نہیں ہے بندوں کی طرف سے، اسلام کو بندوں کی طرف سے اتحاد مطلوب نہیں ہے، احتیاط مطلوب ہے۔ اس کی تشریح میں اس طریقے سے کرنا چاہوں گا، اتحاد تو خود ہمارے اندر اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اتحاد میں تو ہم پیدا ہوئے ہیں، جس وقت ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، افتراق کی جڑ کاٹ دی ہم نے۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ بھائی جو مزاروں کے پر جاتے ہیں، بھائی ان کے بزرگ بہت اچھے ہیں، ان کی یہ کرامات ہیں، وہ اپنے بزرگ کی کرامات پیش کریں گے، وہ اپنے بزرگ کی کرامات۔ ان میں یونیورسلٹی نہیں ہوتی، آفاقیت نہیں ہوتی ہے۔ بنگال میں دوسری دیوی پوجی جاتی ہے، جنوبی ہند میں دوسری دیوی پوجی جاتی ہے، مہاراشٹر میں دوسری دیوی پوجی جاتی ہے، اور دوسری جگہ کے مشرک دوسری دیوی کو پوجیں گے، ہر جگہ کا خدا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے اختلاف کی جڑ کاٹ دی، لا الہ کہہ کر، کوئی معبود ہے ہی نہیں صرف الا اللہ کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہماری اتحاد کی بنیاد اللہ نے خود ہم کو دے دی۔ اور پھر 1,24,000 نبی بتائے جاتے ہیں، لیکن وہ نبی جس کی دعوت آج تک محفوظ ہے، تعلیمات محفوظ ہیں، وہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور جن کی اطاعت لازمی ہے ہمارے لیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے ہیں۔ تو ہمیں اتباع ایک رسول کی کرنی ہے۔ اللہ کا ماننا یہ اتحاد کی بنیاد ہے، رسول کا ماننا یہ اتحاد کی بنیاد ہے۔ اور اسی طریقے سے بحرہ فرقے کے لوگ نماز پڑھیں گے، اور بریلوی نماز پڑھیں گے، اہل حدیث نماز پڑھیں گے، سب قبلہ رو ہو کر نماز پڑھیں گے۔ کسی کی نماز دوسری طرف ہو کر کے نماز نہیں ہوگی۔ آپ ایک محلے کا جائزہ لیجیے، ایک مسجد ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ بریلویوں کی ہے کہ دیوبندی کی ہے، اس کے اطراف میں جتنے لوگ نمازی رہتے ہیں 90% لوگ اس لیے جاتے ہیں اس مسجد میں کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے۔ اگر وہاں حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہوا جا رہا ہے تو وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے۔ دوسری مسجد میں جاتے ہیں، وہاں اللہ اکبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ 90% مسلمانوں کو اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ کون سے مطلب کے امام صاحب ہیں۔ بھائی نماز اللہ کے لیے ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کی ادا کی جاتی ہے۔ ہاتھ یہاں باندھے، یہاں باندھے، رفع دین کریں نہ کریں، آمین زور سے نہ کریں یا نہ کریں، سب اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو رہی ہے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے، 90% مسلمانوں کا، وہ اختلاف سے قطعی بچتے رہتے ہیں۔ اختلاف کو ہوا دینے والے ہم قال اللہ قال رسول کہنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا اللہ کو ماننے کا، لیکن ہماری دعوت ہوتی ہے آمین بالجہر کے لیے، ہماری دعوت ہوتی ہے حی علی الصلاۃ کے کھڑے ہونے کے لیے۔ قربانی کے دن متعین ہے، رمضان کا مہینہ متعین ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ کوڈ ورڈز ہیں، شعار ہیں دنیا کے۔ عید مبارک، اللہ اکبر، السلام علیکم، لبیک اللہم لبیک، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اتحاد کی دعوت نہیں پڑی، یہ اتحاد کی دعوت ہم نے نہیں پیدا کی ہے، کسی جماعت نے نہیں دی ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دی ہے۔ اتحاد تو خود ہمارے اندر ہے۔ اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے اس وقت جب ہم اتحاد کو ہم بھنگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پہ جو کھڑا ہوا وہی صحیح ہے، باقی دوسرا کھڑا ہوا ہے تو غلط ہے۔ اتحاد کو ہم بھنگ کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ اس مسلک کا آدمی صحیح ہے، اس مسلک کا آدمی غلط ہے۔ تو افتراق سے بچنے کی تلقین دیجیے، صاف فرما دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا بن الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یہ ان کا مسلک، یہ ان کا مسلک، یہ ان کا دیوانہ، یہ ان کا، یہ سب غلط ہے، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے پاس جو ہے وہ چیز اسی میں مگن ہے۔ تو حاضرین محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اتحاد کی بنیاد خود ہمارے اندر موجود ہے۔ اتحاد کی دعوت نہ کبھی دی ہے اللہ نے، نہ اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ان الفاظ کا کہیں زیادہ نہیں، مجھے نہیں ملتے، اگر مجھے ملے تو بتا دیے، میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ اتحاد خود ہمارے اندر موجود ہے۔ خرابی پیدا ہوتی ہے اس وقت جب ہم اختلافی باتیں کرتے ہیں۔ اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن کمرے میں بیٹھ کر مفتی حضرات کے ساتھ اختلاف ہے تو ان کو یک نہیں پہنچتا کہ آپس کے اختلاف کو جمعے کے مجمع میں بیان کریں۔
جمعے کے مجمع میں بیان کرنا ہے آپ کو تو یہ بیان کیجئے کہ بھیا گالی نہ بکا کرو، بھیا شرابی بہت ملتے ہیں مسلمانوں میں، تم نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو حق دیا کہ نہیں دیا؟ تم نے مہر باندھا تھا ادا کیا کہ نہیں کیا؟ شادی میں فضول خرچی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ میں نے لدھیانے کی ایک مسجد میں دیکھا ہے، لدھیانے میں آج سے 30 سال پہلے میں جاتا تھا، مسجد کو طرف کیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھی، بعد معلوم ہوا 2 ایک مسجد آباد ہیں۔ عجیب کیفیت ہوئی جب مسجد کو دیکھا میں نے، وہ آباد تھی۔ وہاں پر ایک مسجد میں نے جمعہ پڑھا، اور جمعے میں مسجدیں خوب بڑھ جاتی تھی، اب پتہ نہیں کیا حالت، 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ وہاں جو مسلمان کاریگر جاتے تھے مغربی یوپی سے اور ادھر ادھر سے، وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں، وہاں شراب پی جا رہی ہے، مشرکانہ تصاویر لگ دی ہے، گالی بکی جا رہی ہے، اور سب مشرکانہ باتیں ہو رہی ہے، توحید کا کوئی دور دور پتہ نہیں۔ وہ تو جمعے کی برکت ہے تو نماز معلوم ہوتا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک امام صاحب کو جن کی ذمہ داری تھی کہ بتاتے ایک اللہ کی پرستش کرنی ہے ہم کو مسجد میں بھی اور جہاں بیٹھے، ہم کو شرک میں نہیں ہونا ہے، ہم کو شرابیوں کی مدد نہیں کرنی ہے، وہاں کے کلچر میں عام ہے یہ۔ لیکن وہاں کیا بات ہو رہی ہے، ایک عالم دین کا نام لے کر مسجد کے ممبر پر کہا جا رہا ہے 5 گالیاں مجھے یاد تھی، جو 5 گالیاں انہوں نے جمعے کے خطبے میں مسجد میں بیٹھ کر دی تھی، حرام خور، مردود، ملعون، اور بھی 2 ایک گالی، 5 گالیاں مجھے یاد تھی۔ یہ امام صاحب کا وطیرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دے، سب کو ہدایت دے۔ میں یہ مجبوراً یہ بس مثال بیان کی کہ جن کو بتانا چاہیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے، وہاں اختلاف، ان بیچاروں کو کیا مطلب کہ فلاں گروہ کون ہے، فلاں گروہ کون ہے، ان کو تو بس یہ معلوم تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے، وہ آ گئے وہاں پہ۔ تو حاضرین محترم، یہ چیز بھنگ کرنے والی ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اول تو اس میں غیبت ہوتی ہے، دوسری بات افتراق ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، اس سے ہم کو ہلاک میں بچنا ہے۔ دوسری بات اتحاد کی دعوت جو ہم دیتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اس میں 2-3 نفسیاتی نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نے کہا اتحاد نہیں ہے تو ہم احساس کمتری کا شکار ہوئے، ابھی کیا کریں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم لوگ متحد ہی نہیں ہیں۔ جو سنے گا وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو۔ جب غیروں تک بات پہنچے گی، ان پر آیا ہو جائے گا مسلمان آپس میں پھٹے ہوئے۔ اور میں زیادہ نہیں 35 سال سے کانپور میں دیکھ رہا ہوں، اور جو سماجی اور دینی سرگرمیاں ہوئی ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور یہاں بہت آوازیں اٹھی، بڑے بڑے مجمع ہوئے کہ سب مسلک مل کر اجتماع ہو جائے اور سب مل کر کامیاب ہو جائیں، اور کامیاب بھی ہوئے اور اس مسجد سے جمائی گئیں۔ لیکن مجھے ایک بھی عوامی اجتماع یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے تو لوگ جڑے، کمرے میں بیٹھے میٹنگ ہوئی، ہاں آپ کا نام، آپ فلاں کے نمائندے، فلاں کے نمائندے۔ لیکن ایک مجمع میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک صاحب ان کے کھڑے ہوئے جب حکومت کے خلاف معاملہ تھا، کہ بھائی ہم وہ الگ الگ ہیں، ہمیں ایک نہیں ہے۔ مجمع عام میں کہنے ہم وہ یہ ایک نہیں ہے، ہاں اس معاملے میں بس ایک، لیکن ہم ایک نہیں ہیں۔ بار بار یہ جملہ دہرایا جا رہا، ہم ایک نہیں ہیں۔ ایک مجمع میں جو وہ بھی حکومت کے خلاف تھا، وہاں پر پوری تیاری ہوئی، کوئی انتشار بظاہر سامنے نہیں آیا، لیکن ایک گروپ کے نمائندے آ گئے، دوسرا گروپ کا سب سے بڑا نمائندہ تھا جو موجود تھا تمام میٹنگوں میں، وہ غائب ہو گیا۔ ایک مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ جماعت جو بہت زیادہ اتحاد کی طرف دعوت دیتی ہے، اس نے ایک پروگرام کیا اصلاح معاشرہ کے نام پر، بھائی آپ بھی آ جائیے، اپنی بات کہیے، کوئی اختلافی بات نہیں کی انہوں نے، اور اختلافی بات کی طرف بلائے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی اصلاح معاشرے میں بگاڑ ہے، آپ اپنی باتیں انداز میں رکھیے گا، آپ انداز بات میں رکھیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین صاحب تشریف لائے وہاں پر، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی تقریر شروع کی، بہت اچھی باتیں کی، لیکن ایک فقہی مسئلہ کے اختلافی چھوڑ دیا انہوں نے، اور چھوڑ کے کوئی بات نہیں، وہ بھی غلط تھا، اس کی بھی چرچا ہوئی کہ جب اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی تو یہ کیوں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے چھیڑا، ان کا مزاج ہے، وہ کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ ان کی سرشت میں یہ ہے، ان کی اٹھان یہی ہے کہ ہمیں دوسروں سے اختلاف کرنا ہے، انہوں نے اپنی عادت کو مطابق کیا۔ لیکن اس میں مزید تماشا کیا ہوا، جب وہ تقریر کر چکے تو اسٹیج سے اتر آئے اور واپس، اور ان کے ساتھ ان کا مجمع جو بیٹھا ہوا تھا وہ سب اٹھ کے چلے گئے۔ اس کا مطلب ان کو اصلاح معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے مسلک کی نمائندگی کرنے آئے تھے۔ میں نے چند مثالیں آپ کو سمجھی، روس ہٹا وہاں سے، افغانستان سے، اس کے بعد تمام طرح کی میٹنگیں ہوئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں ایک میٹنگ ہوئی کہ اختلاف مٹا کر، اور وہاں پر ظاہر بات اللہ کو گواہ بنا کر یہ کام کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر سر پھٹا ہوگی۔ تو حاضرین محترم، کام کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم اتحاد کا نعرہ لے کر بیٹھے، یہ اس سے کام نہ ہوتا ہے، نہ یہ مطلوب ہے۔ کام یہ ہے کہ کوئی ایجنڈا بنائیں، اور دنیا میں ایسی یہ جماعتیں ہیں، مسلم جماعتیں ہیں جو مخصوص ایجنڈا بناتی ہیں، محدود پیمانے پر لے کے چلتی ہیں، لیکن وہ کسی اختلاف سے وہ نہیں رکھتی ہیں،
بس انہوں نے ایجنڈے پہ رنگ بننا شروع کیا اور اس پہ وہ آگے بڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی. کبھی اتحاد کا نعرہ نہیں لگایا انہوں نے، کبھی اتحاد میں شریک بھی نہیں ہوئے، کوئی بلاتا تو بھی نہیں جاتے، ان کو اپنے کام سے کام ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، محدود کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن میرے بھائی مجھے عرض کرنے کے بعد آخری بات ہے، عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم کو ایجنڈا بنانا چاہیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، یہی مطلوب ہے. اور اتحاد کی دعوت دینے کے بجائے، اتحاد کا چرچا کرنے کے بجائے افتراق سے ہم کو بچنا چاہیے. اگر ہم یہ کریں گے تو یہی مطلوب ہے اور اسی سے کچھ نتائج برآمد ہوں گے. پھر بھی میری باتیں اگر کچھ ناگوار گزری ہوں، کوئی اختلافی باتیں نظر آئی ہوں، میں اس کے لیے آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں اور درخواست بھی ہے کہ مجھ کو مطلع کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو سمجھنے کی. باخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.